السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مذہب اسلام میں سویابین کھانا ناجائز اور حرام ہے؟ کیا سویابین کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے؟ بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں سویابین کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، تو کچھ لوگ وہیں سویابین کھانا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سویابین کھانا ناجائز ہے۔ وہیں کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ سویابین چربی کی طرح نرم ہوتی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے مذہب اسلام میں سویابین کو کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دو اہم باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سویابین کہاں سے آتی ہے، کس چیز سے بنتی ہے، اور دوسری بات ہمارے مذہب اسلام میں مسلمانوں کا سویابین کھانا جائز ہے یا نہیں، اس پر مذہب اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سویابین کہاں سے آتی ہے، کس چیز سے بنتی ہے۔ تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ زمین سے اگنے والی دوسری سبزیوں کی طرح سویابین بھی ایک طرح کی سبزی ہے جسے زمین سے اگایا جاتا ہے اور اس کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے، پھر اس کی جو بھوسی ہوتی ہے اسے گوندھ کر گولیاں بنا لیتے ہیں۔ سویابین کی وہ گولیاں نہ تو زہریلی ہوتی ہیں اور نہ ہی نشہ دیتی ہیں، کوئی نشیلی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ سویابین کو زمین سے اگایا جاتا ہے، سویابین کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اب شریعت کا یہ واضح اور مسلم اصول بھی ذہن نشین کر لیں کہ جتنی بھی نباتات چیزیں ہیں، یعنی جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، وہ حلال اور پاک ہیں، ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے زہریلی اور نشہ آور چیزوں کے کہ ان کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا سویابین دوسری سبزیوں کی طرح ایک سبزی ہے، اس کی گولیاں نہ تو زہریلی ہوتی ہیں اور نہ ہی نشہ آور ہوتی ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سویابین کا کھانا بلا شبہ جائز ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سویابین کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ایک بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بلا شبہ سویابین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو تمام مسلمان لوگ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔